حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید کی سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ صبر، تقوی، عفت اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ خواب اور حسد۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب ایک عظیم مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اور انہیں ہدایت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ بھائیوں کی سازش اور کنویں میں ڈالنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا اور ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئیں گے تاکہ ان کے والد کی محبت صرف ان کے لیے ہو جائے۔ آخرکار انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کا قمیص خون آلود کر کے دکھایا تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے۔ قافلے کا آنا اور مصر میں غلامی۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور عقل مندی نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ جب حضرت یوسف نے زلیخا کی خواہش کو رد کیا تو اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید خانہ میں خوابوں کی تعبیر۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کا پیغام پھیلانا جاری رکھا اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی تعبیر پر یقین کیا اور انہیں مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔ بھائیوں سے ملاقات اور معافی۔ حضرت یوسف نے اپنے علم و حکمت سے مصر کے خزانے کو بہترین طریقے سے سنبھالا اور قحط کے دوران لوگوں کی مدد کی۔ اسی دوران حضرت یوسف کے بھائی بھی غلہ لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ انہیں نہیں پہچان سکے۔ کچھ آزمائشوں کے بعد حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا اور انہیں معاف کر دیا۔ حضرت یعقوب سے ملاپ اور خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب اور خاندان کو مصر بلا لیا اور ان کے ساتھ خوشحالی سے زندگی گزاری۔ جب حضرت یعقوب مصر پہنچے تو حضرت یوسف نے انہیں اپنے تخت پر بٹھایا اور سب نے ان کے سامنے سجدہ کیا جس سے حضرت یوسف کا بچپن کا خواب پورا ہوا۔ وفات اور وصیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے 110 سال کی عمر میں وفات پائی اور انتقال کے وقت بنی اسرائیل کو وصیت کی کہ مجھے مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کہ بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین یعنی اپنے آبا واجدت کی سرزمین میں واپس ہوں، میری ہڈیاں وہاں لے جا کر سپرد خاک کرنا۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق ان کے انتقال کے بعد بنی اسرائیل نے انہیں حنوط کر کے تابوت میں محفوظ کر کے دفن کر دیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے فلسطین لے چلے، انہوں نے حضرت یوسف کا تابوت بھی ساتھ لے لیا اور انہیں فلسطین لے جا کر وہاں دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی مومنوں کے لیے بہت سے اسباق اور تعلیمات فراہم کرتی ہے۔ یہ صبر کی اہمیت، خدا کے منصوبے پر یقین اور مصیبت کے وقت راست بازی کو برقرار رکھنے پر زور دیتا ہے۔ حضرت یوسف کا غیر متزلزل ایمان اور معافی اخلاقی کردار اور لچک کی ایک متاثر کن مثال کے طور پر کام کرتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ قرآن مجید کی سورت یوسف میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ قصہ صبر، تقوی، عفت اور اللہ تعالیٰ پر کامل ایمان کی ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے 12 بیٹوں میں سے ایک تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔
جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ خواب ایک عظیم مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے، اور انہیں ہدایت کی کہ وہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے حسد کیا، اور ایک دن انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ حضرت یوسف کو قتل کر دیں گے یا کسی دور دراز جگہ چھوڑ آئیں گے تاکہ ان کے والد کی محبت صرف ان کے لیے ہو جائے۔ آخرکار انہوں نے حضرت یوسف کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور اپنے والد سے جھوٹ بولا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف کا قمیص خون آلود کر کے دکھایا تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کر سکے۔ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ کنویں کے قریب سے گزرا اور انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا۔ انہوں نے حضرت یوسف کو مصر لے جا کر غلام کے طور پر فروخت کر دیا۔ مصر کے بادشاہ عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خریدا اور اپنے گھر میں رکھا۔ حضرت یوسف کی خوبصورتی اور عقل مندی نے عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو متاثر کیا اور وہ ان پر فریفتہ ہو گئی۔ جب حضرت یوسف نے زلیخا کی خواہش کو رد کیا تو اس نے ان پر جھوٹا الزام لگا دیا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا گیا۔ قید کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ کا پیغام پھیلانا جاری رکھا اور خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے رہے۔ ایک دن بادشاہ نے ایک خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ مصر میں 7 سال خوشحالی ہوگی اور اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کی تعبیر پر یقین کیا اور انہیں مصر کے خزانے کا وزیر بنا دیا۔